خوشنودی فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا کون صحابی ہے؟ کچھ حضرات نے کہا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا. تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے ایمان پر قائم نہ رہ سکے، تو پھر یہ اضافہ کیا گیا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور کے سامنے ایمان قبول کیا ہو اور اپنی آخری سانس تک مسلمان رہا ہو. ڈیفینیشن کی بھی ہو، لیکن اس ڈیفینیشن کے ساتھ اپنے دیے ہوئے تصور صحابیت کو تقدس کا، احترام کا ایک ایسا مقام دے دیا گیا کہ جس کے اندر قدم رکھنا گویا اپنے آپ کو مخالفتوں کو اجازت دینے کے برابر تھا. یعنی یہ صحابی، ان پہ بات نہ کی جائے، ان کے عہد کے واقعات پہ بحث نہ کی جائے. بڑے بڑے مصنفین تاریخ لکھتے لکھتے وہ مرحلے کہ جہاں صحابہ کرام میں آپس میں جنگ و جدال ہوتی رہی، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح سے صحابہ کی توہین کا دروازہ کھلتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گزارش میں پہلے کر دوں، بڑا نازک مرحلہ ہے گفتگو کا. ہمارے منہ سے لفظ صحابی نکلا اور فوراً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی تنقید ہوگی، کوئی برائی بیان ہوگی، توہین کی جائے گی. میں اس قدر کے ہمارے صحابہ انتہائی محترم، کل میں نے اس کیا تھا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسے براہ راست فیض اٹھائے، اور یہی نہیں بلکہ اسلام کو جو ضرورتیں پیش آئیں، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خیبر کا میدان ہو، اس میں 72 صحابہ کی خدمات میں اس عہد کو مسلمانوں نے انہی کے در سے
اسلام اس عہد میں قائم ہوا، فروغ پایا، اور صرف یہ نہیں بلکہ آج اسلام تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہی صحابہ کرام ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی، اور اسلام جو ہمیں ان کے ذریعے سے ملا ہے بہتر وہی واحد سورس ہے، نبی تک پہنچنے کا ذریعہ وہی شخصیتیں ہیں۔ تو اس لیے ان کی عظمت سے انکار نہیں ہو سکتا، ان کی خدمت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑی دشواری یہ ہے کہ یہی کرو جو حضور کے دست مبارک میں ایمان لایا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ ہم تک اسلام پہنچائے، جو واحد میڈیم ہے ہم میں اور رسول کی ذات، اسی میں وہ گروہ بھی موجود ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ منافقون میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی اسی صحابہ میں شامل ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ ہو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچی ہے، لیکن دل میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب دل کی بات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم جان سکے کہ جو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ ان میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ وہ باطن کے علم رکھنے والا اللہ وہ بتا رہا ہے اپنے حبیب کو کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک مسجد کے لیے کہا، مدینے میں بنائی گئی مسجد نبی کے علاوہ کئی مسجد زرار ہے، فتنہ و فساد کی مسجد ہے، اس مسجد کو ڈھا دو۔ ظاہر جن لوگوں نے بنائی وہ صحابی رسولی تھے، کیا کہنے، سبحان اور اللہ۔ رسول نے کہا کہ اس مسجد کو ڈھا دو۔ اب یہ صحابی بھی موجود ہیں، ہمارے پاس تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون صحابی تھے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہے جناب حذیفہ یمانی، ان کا لقب ہے صاحب سر رسول، وہ شخصیت ہے جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ پہلے تو قبر کسی اور مقام پہ تھی، تقریباً 1934 میں ان کی قبر کو شفٹ کیا گیا، اور جہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے عراق میں، بغداد سے تقریباً 40 میل کے مائل کے فاصلے کے اوپر ایک جگہ ہے مدائن کہلاتی تھی، جو کبھی قیصر و کسرا کا کبھی دارالحکومت تھا عراق میں حکمران کا۔ اب وہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے، اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہے سلمان پاک، جگہ کا نام اب حضرت سلمان کے نام سے۔ وہاں پر حذیفہ یمانی کی قبر ہے، حذیفہ یمانی کی قبر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے آپ کے گھر سے غذا پہنچی ہے، ان کے ساتھ رہتے ہیں عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی قبر بھی اسی جگہ ہے۔ تو وہاں قبر پر بھی تپی لگی ہے، لکھا ہوا ہے صاحب سر رسول، رسول کے راز کے مالک۔ یہ راز کون سا تھا؟ حضور کی زندگی کا آخری غزوہ، آخری مہم جو تھی وہ تبوک کی جنگ ہے۔ جنگ نہیں ہوئی، خبر ملی تھی کہ رومن فوجیں جمع ہو رہی ہیں شام کے علاقے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ گئے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ اگر فوجیں کچھ تھی بھی تو وہاں سے واپس چلی گئی ہیں اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، حضور واپس آئے۔ اب شام بہت دور ہے سرزمین مکہ سے، طویل سفر تھا، بہت بڑی مہم ہے۔ جب حضور واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، ایک
صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف پہاڑی تھی، دوسری طرف بڑی گہری غار تھی، گہری گھاٹیاں تھیں، درمیان میں چلنے کی جگہ بڑی تنگ تھی۔ اس میں حضور اونٹ پہ سوار تھے، ان کے آگے حذیفہ یمانی حضور کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے، اور حضور کے سواری کے پیچھے حضرت عمار یاسر تھے۔ جب اس گھاٹی میں ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں بہت کم گزرگاہ رہ گئی تھی، وہاں اچانک سامنے سے تقریباً 17 افراد اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹے ہوئے، وہ لشکر اسلام میں سے نکل کے وہ رات کے وقت وہ آ گئے، اور انہوں نے آ کے کوشش یہ کی کہ اپنے نیزوں سے اونٹ کو بھڑکا ہے۔ اگر اونٹ پریشان ہوگا تو وہاں جگہ کم ہے، پیر پھسلے گا اور اس طرح سے گر جائے گا اور دور شہید ہو جائیں گے۔ قدرت نے اہتمام کیا کہ ہے اس وقت بجلی چمکنے لگی آسمان پر۔ بجلی چمکی تو وہ جو چور کو کہتے ہیں کہ دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ ہم کو پہچانے گے، حالانکہ ان کے منہ پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ یمانی کو ان تمام افراد کے نام بتائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ کہا کہ ان ناموں کو ظاہر نہ کرنا، یہ کوئی راز ہے، اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ تو چونکہ رازدار رسول تھے، یہ صاحب سر رسول کے راز کو رکھنے والے، اس کے مالک۔ اب یہ 17 افراد جو بھاگ گئے، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے سوائے حضرت حذیفہ یمانی کے۔ تو اب تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کسی صحابی کے مرنے کی اطلاع سنتے تھے تو پہلے پوچھواتے تھے کہ معلوم کرو کہ حذیفہ نماز میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر حذیفہ نماز میں نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ پھر وہ منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 17 منافق جو صحابی تھے، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے۔ کیا کہنے، پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بعد رسول آپ نے کہا کہ صاحب وہ حضرت ابوبکر کا تقریباً پورا دور حکومت جو ہے وہ خانہ جنگی میں گزرا ہے۔ اس کو انہوں نے وہ خانہ جنگی تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ کہا تھا مرتد ہو گئے۔ مرتدین یعنی مرتد کون ہے؟ جو اسلام سے پھر گیا، اپنے پرانے مذہب پہ چلے گئے۔ تو اب یہ جو مرتد تھے، یہ تمام کے تمام بھائی ہیں نا جو حضور کے ہاتھ میں ایمان لائے تھے۔ کیا کہنے، تو کل تک صحابی تھے، آج مرتد ہو گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ ایک دو موٹے موٹے واقعات میں نے بیان کیے، اس سے اندازہ لگائیے، ورنہ صحیح بخاری میں ایک بڑی ایسی حدیث ہے کہ جو مسئلہ بن جاتی ہے، جو حدیث کی تشریح کرتے ہیں ان کے لیے بڑی الجھن کا باعث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے سامنے افراد کا ایک گروہ آئے گا، اتنے میں فرشتے آئیں گے اور ان سب کو وہاں سے کہیں گے ہٹ جاؤ یہاں سے، دھکا دے کے کسی اور طرف لے جانے لگیں گے۔ تو حضور کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ میرے صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کو کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ میرے صحابی ہیں۔ تو فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے بعد جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بعد یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھڑے ہو کے اور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب یہ تمام لوگ اس گروہ صحابہ میں شامل ہیں، دین ہمیں صحابہ دیں گے۔ اگر ایسے افراد اس کے اندر موجود ہوں تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم دین لینے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس میں تبوک والا منافق تو کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ، میں بعد میں مرتد ہو جانے والا کوئی شخص تو نہیں ہے، سبحان اللہ کوئی وہ تو نہیں ہے جس کو اللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جانے بغیر اگر دین لیا تو وہ دین کبھی ناقص نہیں، کبھی کامل نہیں ہوگا، شک و شبہ رہے گا۔ اور
اب اگر تحقیق کے اوپر آئے اور ان کے متعلق غور کریں تو فوراً کہا جائے گا خبردار ان کی شان کے اندر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ وہ کیا تھے کیسے تھے. ہمارا مسئلہ بڑا نازک ہے. جس سے دین لینا ہے اس کا دیانتدار ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ بے شک کیا کہنے. اور گروہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یقینی طور پر غیر دیانتدار ہیں. تو اب بتائیے کہ ہم ان سے دین کیسے لیں, کیا کریں؟ کوئی تو صورت ہوگی. پھر یہی نہیں, مسلمانوں میں جتنے مسائل اس وقت درپیش ہیں, جتنی گروہ بندیاں ہیں, جتنے فرقے ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, ان میں جتنے اختلافی ایشوز ہیں, ذرا غور فرمائیے کہ وہ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمانوں کا پہلا اختلافی مسئلہ خلافت کا مسئلہ ہے. یہ خلافت کا مسئلہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حضور کے فوراً بعد پیدا ہونے والا مسئلہ ہے اور صحابہ کا مسئلہ ہے. تمام پارٹیاں صحابہ میں, اب جب اس پہ بات ہوگی تو ظاہر صحابہ سے بحث آئیں گے. فدق ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس میں بنت رسول ایک طرف ہیں اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر دوسری طرف ہیں. ظاہر ان کی شخصیتیں, ان کا مسئلہ زیر بحث آئے گا. تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے جس کے بعد فتنہ و فساد کا دروازہ کھل گیا مسلمانوں میں, وہ حضرت عثمان کے خلاف اٹھنے والی عوامی تحریک تھی جس کے نتیجے میں حضرت عثمان مارے گئے. حضرت عثمان مارے گئے, آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں, آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کا قاتل کون ہے. کوئی معین قاتل نہیں ہے, اطلاع نہیں ہے, نہیں کر سکی کہ کس نے حضرت عثمان کو قتل کیا. خلیفہ وقت دارالحکومت میں اپنے مرکز میں قتل ہو جاتا ہے اور اس کا قاتل کا نام معلوم نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد فرضی قاتلوں کے پیچھے دو بڑی جنگیں ہوئی. جمل کی لڑائی ہوئی کہ ان قاتلوں سے انتقام لینا ہے. جناب امیر نے اس وقت بھی کہا تھا بتاؤ تو صحیح کون قاتل ہے. صفین کی لڑائی ہوئی, اس میں بھی یہی بات کہی گئی. ہزاروں آدمی مارے گئے, 10,000 آدمی صرف جنگ جمل میں مارے گئے ہیں, لیکن کس لیے کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے. شوق سے بدلہ لیجیے, پہلے قاتل کو تلاش کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں ملا, بلکہ بڑی اہم بات ہے, حضرت علی سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ قاتلوں کو میرے حوالے کیجیے, ہمارے حوالے کیجیے. بجائے اس کے لیے مطالبہ کیا جائے, اگر کوئی مطالبہ بنتا ہے تو یہ بنتا ہے کہ جو دار حکومت ہے اسے کہا جائے کہ صاحب ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. لیکن حضرت عائشہ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے, اور معاویہ نے بعد میں جب صفین کی لڑائی ہوئی تو یہی کہا کہ قاتل ہمارے حوالے کیے جائیں. جناب امیر ہر بات کے جواب میں کہتے تھے کہ وہ قاتل ہیں کون, بتاؤ تو صحیح. وہ نہیں بتائے گئے. ایک ہی یا 2 سال کے بعد عہد امیر المومنین ختم ہو گئے, سلطنت حاکم شام کے پاس آ گئی, معاویہ کے پاس آ گئی. معاویہ کو حضرت علی کے بعد 20 سال ملے حکومت کرنے کے. حضرت عائشہ سن 58 ہجری تک 58 ہجرہ تک دنیا میں موجود رہی, یعنی 18 سال 40 ہجری پہ جناب امیر المومنین اسلام کی شہادت ہوئی. 18 ایئرز حضرت عائشہ موجود رہی اور عام حیثیت میں نہیں رہی. سب سے زیادہ وہ پالیٹیشن جس کا انفلوئنس تھا, کیا کہنے سبحان اللہ, اس پوزیشن میں نہیں. 18 سال کی, اب اس زمانے میں فرسٹ لیڈی تو تصور نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ جو موسٹ وی آئی پی خاتون ہو سکتی ہے پولیٹیکل میدان میں وہ حضرت عائشہ کی ذات گرامی تھی. کیا کہنے 18 سال وہ زندہ نہیں. حضرت علی کے بعد 20 سال تک جناب معاویہ تخت پر بیٹھے رہے, اور حضرت علی کے دور میں تو پھر ایک ڈویژن تھی کہ معاویہ نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے, حضرت علی کی اطاعت نہیں کر رہے. لیکن معاویہ جب تخت پہ بیٹھے ہیں تو پورا مسلم ورلڈ جو ہے
وہ ان کی حکومت کے تحت ہے. یعنی کوئی کہیں چھپنے کی کوشش کرے تو ان کو مملکت سے باہر نہیں ہوگا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کے تخت پہ بیٹھتے ہی جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلان حسین کو ہمارے قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے کرو, ہمیں ان سے انتقام لینا ہے, 18 سے 20 سال تک ان کو مکمل اختیار کے ساتھ موقع ملا. بتائیے کوئی کمیشن بنا, کوئی قاتل گرفتار ہوا؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہچانے کہ کون کون ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ. بے شک جمل کی لڑائی, دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں, صفین کی لڑائی آپس میں لڑ رہے ہیں, سب صحابہ. تو اب ایسی صورت میں ہمیں لازماً فیصلہ کرنا پڑے گا کون صحابی ایسا ہے کہ جس سے دین لیا جائے اور کون ایسا ہے کہ نہ لیا جائے. ہماری جانیں قربان صحابہ ہیں, لیکن پہلے یہ تو طے کر دیجئے کہ صحابیت کا مقام جلیل جو ہے اس کا حق کس نے ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غیر مذہبی جماعت ہے جس کو شرعی حیثیت دے دی گئی, ورنہ میں نے بار بار کہا کہ شریعت کے لیے ضروری ہے کہ خدا اور رسول کی طرف سے ہو. اس جماعت کا خدا اور رسول کی طرف سے نہ ہونا یعنی یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے صحابیت. اگر ہو تو قرآن مجید اس کا تحفظ کرے, بتائے کہ بھائی جو رسول کے صحابی ہیں ان کی یہ حیثیت ہے. قرآن مجید نے اگر کبھی تذکرہ کیا رسول کے ساتھیوں کا تو صحابی کہہ کے نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صحابی لفظ عربی کا ہے, اس کی جمع ہے اصحاب, اس کی جمع ہے صحابہ. صحابی کی جمع صحابہ ہے. قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں کسی گروپ کی کسی گروہ کی نشاندہی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصحاب ہے. صحابی اور صحابہ نہ سنگولر صورت میں نہ پلورل صورت میں قرآن مجید میں سرے سے دونوں لفظ آئے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی صحابہ کوئی اسلامی ٹرم ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جائیے صاحب علیہ سے پوچھیے, بہت سی ایسی رجسٹر شائع ہوئی ہیں جس میں ایک لفظ کا کی تفصیلات موجود ہیں. قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے, کتنی جگہ پہ آیا ہے. کسی جگہ پورے قرآن میں نہ لفظ صحابی آیا ہے نہ لفظ اصحاب نہ صحابہ ہے. قرآن مجید نے سنگولر کے طور پہ صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے اور پلورل کے طور پہ اصحاب کا لفظ استعمال کیا ہے. اصحاب الجنہ, اصحاب النار, اصحاب الرقیم, اصحاب الاخدود, اصحاب کہف, بہت سارے لفظ ہیں قرآن مجید میں. ہر جگہ لفظ اصحاب استعمال ہوا ہے, صحابہ کہیں نہیں ہوا. سبحان اللہ. جو لفظ ہی قرآنی نہیں ہے وہ پورا انسٹیٹیوشن کیسے قرآنی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس سے قتل تو یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خاصہ صحابہ کی شان میں کوئی توہین مقصود ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو ایک سرکل قیس تھے اور اس کے اندر تمام لوگوں کو اس میں شامل کر دیا گیا اور اس کے بعد اب توقع یہ ہے کہ تمام عزت و احترام جو ہے وہ ان کے لیے خبردار ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے. رسول کی شخصیت پہ بحث ہو سکتی ہے, ان کے اوپر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کا آیا اس کو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کی بات نہ کریں تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ دین تک پہنچنے کا ہمارا کوئی جینوئن رستہ نہیں رہ جاتا. ہمیں لازمت کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنی پڑے گی. اب وہاں پر یہ سرکل میں ان کو جمع کر کے کوشش کی گئی. قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں ان سب کو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی.
قرآن نے اگر ذکر کیا ہے جن کی تعریف کی ہے اس میں کہا کہ بلذین معہ محمد رسول اللہ بلذین معہ وہ لوگ جو رسول کی معیت میں رسول کا ساتھ دیتے ہیں صحابیت کا لفظ نہیں کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دلچسپ بات ہے کہ تقریباً 17 مقام پر اثاث کا لفظ آیا ہے، مختلف قسم کے اثاث گنائے گئے ہیں، کہیں اصحاب رسول کا لفظ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں اصحاب رسول کوئی کلاس نہیں تھی، کیا کوئی اپرووڈ گروپ آف پیپل نہیں تھا، کیا کہنے، سبحان کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جیسے اہل بیت کا نام قرآن میں موجود ہے، بے شک ایک جماعت ہے اہل بیت، اس میں کون ہے کون نہیں اس پہ بحث کرتے رہے، لیکن قرآن مجید نے اہل بیت کی ایک جماعت قرار دی ہے، اور اس جماعت کی صفت یہ ہے کہ وہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں جیسے پاکوں نے کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی صورت میں ان کو ایک امبریلا کے تحت تو آپ نے جمع کر لیا، ڈیفائن کر کے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا حالت ایمان میں اور پھر آخر تک ایمان پہ رہا، چلیے یہ تو کر لیا آپ نے۔ اب ان کے ساتھ کیا کوالیفیکیشن لگائی جائے؟ کل بھی میرا سوال تھا کہ جب ایمان لانے کی بات ہوگی تو سوال یہ ہوگی ان کا کیا اسٹیٹس کیا ہے، کون سی صفت ہے جس کو ہم ماننا درکار ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے لیے ماننا ضروری ہے، اور وہ کیا کہ کلہم عدول، یہ جتنے صحابی سب عادل ہیں۔ اب بڑی دشواری عادل کے ہمارے نزدیک جو ایک عادل مطلق ہے، مکمل طور پہ عادل، جو مکمل طور پہ عادل ہے اس کا دوسرا نام ہے معصوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر معاملے میں عادل ہے اس کو کہا جائے گا معصوم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب صحابہ معصوم ہیں، آپ نے کہا عادل ہے تو پھر معصوم ہے، وہ کہہ نہیں معصوم نہیں ہے۔ یہ اب بڑا مسئلہ پڑ گیا کہ اب عادل کی کیا معنی دیں؟ تو ہمارے لفظ غیر معصوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے مجتہد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، ہمارے پیش نماز کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو۔ تو اس عدالت کی ڈیفینیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ گناہوں سے پاک نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور گناہ صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ اپنے مجتہد سے اپنے پیش نماز سے توقع کرتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو لسٹڈ ہیں کہ گناہ کبیرہ ہیں ان کا اس سے ارتکاب نہیں ہوگا، اگر کرے گا تو عادل نہیں رہے گا۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے خطائیں اس سے ہوتی رہیں، وہ چیزیں کہ جو جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ، وہ اگر ایک دفعہ کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو عادت بنا لے اور دہراتا رہے، وہ نہیں کرتا۔ یہ ہماری ڈیفینیشن ہے۔ ہم یہ معنوں میں غیر معصوم کے لیے عادل استعمال کرتے ہیں۔ اس عدالت کا امکان آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اس مجتہد کے لیے بھی ہے۔ پوٹینشل طور پر آپ سب اس حیثیت میں ہیں، ماشاءاللہ مومنین یقیناً کردار کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کی اجازت کا صورت گریز کرتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں۔ اپنے طور پر ہم میں سے کوئی عادل ہو سکتا ہے ان معنوں میں، اس میں اگر صحابہ عادل ہیں تو وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ جو عادل ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ معصوم، ان سے خطا ہی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم جن کو امام عادل مانتے ہیں ان کے ساتھ ہم عصمت کے قائل ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو عصمت قبول نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موضوع ہے کہ ہمارے خلاف فتوے جو دیے گئے کفر کے، اس میں سے ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اس لیے کافر ہیں۔ ہمارے کفر کا سبب یہ قرار دیا گیا کہ یہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک کسی کو معصوم ماننا ہی، وہ کہتے ہیں بعد نبی کوئی معصوم نہیں ہو سکتا
کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی قرآن دلیل، کوئی رسول کے ارشاد، سچی جھوٹی کوئی روایت کہ خبردار رسول کے علاوہ کسی کو معصوم نہ سمجھنا. ارے آپ تو کل تک رسول کو بھی معصوم نہیں سمجھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چوتھی پانچویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ان سے پہلے ہمارے بھائیوں کے یہاں یہ اصطلاح ہماری اصطلاح ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، اگر رسول کو بھی معصوم نہ کہا تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے. ورنہ قرآن مجید میں جہاں کہیں کسی بات پر قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی سخت لہجہ اختیار کرتی کہ ایسا تم نے کیوں کیا، تو وہاں کہا جاتا ہے رسول سے بتا. اور جہاں کہیں کوئی تعریف ہوتی کہ یہ فلاں صحابی کی شان میں نازل ہوئی. ہم مثال دے کے بات کو میں ٹریک سے ہٹانا نہیں چاہتا. تو بہرحال عدالت کی صورتحال یہ ہے. اچھا چلیے، آپ نے کہا تو عادل ہے، تو اس عادل کو ڈیفائن تو کیجیے کہ عادل کے معنی کیا ہے. جب دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں تو دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، اور لڑتے لڑتے صورت یہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کی جان لے لے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے یا قتل کر دے. تو قاتل و مقتول دونوں بے گناہ تو نہیں ہو سکتے. اور قتل وہ سنگین جرم ہے کہ جس پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دائمی جہنم اس کی قسمت میں ہوگا جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا. تو اب اس جنگ کے اندر ایک گنہگار ہے، ایک بے گناہ ہے. گنہگار نے بے گناہ کو قتل کر دیا. اب نتیجے میں اس عمل کے بعد تو وہ عادل کیسے کہلائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اس کے اور اعمال و افعال ہیں اس میں تو وہ عادل ہے، عادل نہیں ہے. یعنی اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں اسے گناہ بھی ہو جائیں گے، خطا بھی ہو جائے گی، اس سے عدالت کو فرق نہیں پڑے گا. روایت حدیث میں عادل ہے، یعنی وہ حضور کی ذات میں جھوٹ نہیں بولے گا، جو کچھ بیان کرے گا رسول سے سنا ہوا ہوگا. روایت حدیث میں عادل ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے کہا عدالت کے اس تصور سے تو گناہ نہ کریں، اس سے تو سارے مفسرین، سارے علماء دستبردار ہو گئے کہ نہیں، یہ بات صحابہ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی. تو پھر عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول سے نقل روایت میں عدالت وہ کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر صحابی سے کوئی روایت آپ کو مل رہی ہے تو اس کو اسی طرح قبول کر لیجیے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ اگر صحابی یہ اس وقت موجود نہ رہا ہو جب وقوع ہوا ہے تب بھی اسے قبول کر لیجیے. ایسی حدیث کو مرسلات کہتے ہیں. مرسل حدیث وہ ہے کہ جو براہ راست جو بیان کرنے والا ہے وہ اس واقعے کا مشاہد نہ ہو، اس کا مشاہدہ نہ ہو، بلکہ اس نے کہیں سے سن کے بیان کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مرسلات صحابہ جو ہیں وہ قابل قبول ہیں. بات کے راوی اگر یوں کریں کہ کہہ دیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور یہ نہ بتائیں کہ یہ بات سنی کہاں سے، تو ایسی صورت میں بات قابل قبول نہیں ہے، یہ مرسل حدیث ہے. لیکن مرسلات صحابہ کہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھا تب بھی بات قبول کر لی جائے. حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی، یہ ایمان لائے کہیں حبشہ میں، یمن کے رہنے والے تھے. سمندر کراس کر کے حبشہ پہنچے. بیچارے مفلسی تندرستی کے زمانے میں گزر رہے تھے. وہاں حضرت جعفر طیار سے ملاقات ہو گئی جو ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے. یہ جعفر طیار کی خدمت میں رہتے رہے. جعفر طیار کو بڑا مرتبہ حاصل تھا نجاشی کے دربار میں. یہ وہاں رہنے لگے ان کے ساتھ. جس سال فتح خیبر ہوئی تو حضرت جعفر طیار کو حضور کا پیغام پہنچا تھا کہ بھئی اب تم واپس آ جاؤ. اب شاہ ہجرت کر کے گئے تھے، 70-72 آدمی تھے، ان سب سے کہا کہ واپس آ جاؤ. تو حضرت جعفر طیار واپس آئے. واپس آ کے رسول اللہ کو ان کو جدہ کی بندرگاہ پہ لینڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن جدہ اس وقت کفار کے قبضے میں تھا. یہ 7 ہجری کی بات ہے. جب وہاں پہ آئے 7th ایئر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کا. یہ وہاں پہ آئے، وہاں نہیں اتر سکے تو انہوں نے
معاف کیجیے گا 6 ہجری کی بات ہے، 6 سال کی بات ہے۔ تو یہ وہاں نہیں کر سکے، انہوں نے اس کے دریا سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہ ساحل کے ساتھ ساتھ، اور جگہ یمبو یہ مدینہ منورہ کے قریب ہے، یہاں آ کے انہوں نے لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد سیدھے مدینے پہنچے۔ معلوم ہے کہ رسول اللہ اس زمانے میں خیبر کی مہم پہ گئے ہوئے تھے، خیبر کی لڑائی تو ہو رہی تھی، مسلمانوں کو لے کے وہاں گئے تھے، تو اب اتنے دنوں کے بعد آئے تھے تو حضور کی زیارت کے شوق نے انہیں بیدار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکتے، ہم سیدھے خیبر چلتے ہیں۔ خیبر اس دن پہنچے جس دن وہ قلعہ فتح ہوا تھا کہ جس کو علی بن ابی طالب نے اس کا در اکھاڑا تھا۔ 40 سے قریب قلعے تھے، ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے، ہوتے ہوتے جو آخری پناہ گاہ رہ گئی تھی یہودیوں کی وہ قلعہ قموس میں تھی، اس کا نام قموس تھا۔ اس قلعے کے اوپر جناب نبی علیہ السلام کی سربراہی میں جو وہ 3 دن یا 40 دن تک سلسلہ چلتا، 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور واپس آتے رہے، حتیٰ کہ علی بن ابی طالب کو امر بالعالم ملا اور آپ نے اس شہر کو فتح کیا۔ تو جس دن فتح کیا ہے، فتح کی خبر اور جعفر طیار یہ دونوں ایک وقت میں خیمہ رسول میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر طیار اور فتح کی خبر یہ ساتھ آئی، تو حضور نے اس کو ایک جملہ کہا۔ جعفر طیار حضور کے جنرال بھائی حضرت ابو طالب کے جناب علی سے بڑے ہوئے تھے، سب سے بڑے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بعد جعفر طیار ہیں، اس کے بعد جناب امیر ہیں، سب سے چھوٹے جو ہیں جناب علی علیہ السلام ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں۔ تو جب جعفر طیار آئے تو حضور نے کہا کہ جعفر میں اس وقت بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ خوشی فتح خیبر کی وجہ سے زیادہ ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج رسول کی زندگی میں ایک ایسا خوشی کا لمحہ آیا ہے جس میں 2 خوشیاں آئی ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ان میں سے کون سی خوشی بڑی ہے۔ خوش تو ہوں میں، لیکن یہ میں فتح خیبر کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا تمہارے آنے کی وجہ سے خوش ہوں؟ یہ تو طے ہے کہ دونوں خوشیاں بہت بڑی ہیں۔ رسول کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں، دونوں خوشیاں مل کہاں سے رہی ہیں؟ وہ جعفر طیار کی صورت میں ہو یا علی کی کامیابی کی صورت میں ہو، ابو طالب کی طرف سے دونوں خوشیاں رسول پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، مکے کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ یمن سے اگر نقشے کو کوئی تصور ہو تو آپ یہ سوچیے کہ ایکسٹریم ساؤتھ ہے عرب کا یمن سے سمندر کو کسی صورت سے انہوں نے طے کیا اور حبشہ چلے گئے۔ حبشہ سے جیسے یہاں بھی ماشاء اللہ بہت سے لوگ کشتیوں پہ لانچز پہ بیٹھ کے آتے ہیں نا، وہ اس وقت بھی تلاش روزگار میں لانچ پہ بیٹھ کے گئے تھے۔ یہ کوئی آپ لوگ جس نے بھی کیا ہو وہ کوئی اپنے طور پہ نئی بات نہیں کر رہا ہے، ان کی سنت ہے، اس کو بلا کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ مدینے میں لینڈ کرنا، مدینے مکے جانے کا سوال نہیں، جدے میں اتر ہی نہیں سکتے، ابھی کفار مکہ کا قبضہ ہے وہاں پر مکے میں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو طالب کے آخری وقت کا ذکر ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے، جب ابھی کہیں یمن کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب سے رسول اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، حضرت ابو طالب نے کیا کلمہ نہیں کہتے ہیں، کیا پڑھا، کہتے ہیں، واہ 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 واہ۔ لیکن مسلمان اس روایت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ جب حضرت ابو ہریرہ کا وجود ہی نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، یہ بات حضرت ابو طالب کے گھر میں گھس کر سن گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ
کرام میں صحابہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ صحابی کے مرسلات قابل قبول ہیں. ایک واقعہ نہیں، بہت سے مرسلات ہیں. حضرت دنیا تاریخ کی مسلمانوں کی سیاسی دنیا کی خاتون اول حضرت عائشہ ہیں. ان کی اپنی روایات کے مطابق جس وقت ان کی شادی ہوئی ان کا سن 6 سال تھا. نکاح ہوا ہے سن 10 ہجری میں کہا جاتا ہے. بنو سیلانہ میں نکاح ہوا ہے اس سال جس سال حضور نے ہجرت فرمائی ہے، یعنی 13واں سال تھا نبوت کا، تب نکاح ہوا ہے. اگر اس وقت ان کا سن 6 سال تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو 13 سال پہلے اعلان نبوت کیا ہے اس اعلان نبوت کو 60 سال گزر رہے ہیں تب حضرت عائشہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. لیکن حضرت عائشہ نے ایک روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تھے، وہاں پر جبرائیل آئے، انہوں نے کہا رسول پڑھو، انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور اس کے نتیجے میں رسول نے پھٹ پڑھنا شروع کر دیا. یہ جو روایت ہے یہ روایت بیان ہوئی حضرت عائشہ کے ذریعے، جن کو ابھی پیدا ہونے کے لیے مزید 7 سال چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ صحابیات کی وہ روایتیں ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن مسلمان محدث نے یہ فیصلہ کیا کہ مرسلات صحابہ ایز اٹ از ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے کہ فرض کر لیا گیا کہ وہ روایت کو بیان کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولے گا، لازماً اس نے کسی ایسی شخص سے جو موقع پہ موجود تھا اس سے سنا ہے اور پھر سنایا ہے. تو اس لیے اس کے قول کو قابل اعتماد سمجھا جائے. ایک تو نہیں بھری پڑی ہے حدیث کی کتابیں ایسی روایتوں سے کہ راوی وہاں پہ موجود نہیں ہے پھر بھی روایت بیان کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحابی رسول ہے تو اس کی مرسل روایت میں قبول ہے، اس لیے کہ صحابی جو ہے روایت بیان کرنے میں عادل ہے، غلط بیان نہیں کرے گا. بڑی اچھی بات ہے. چلیے یہ صفت بھی ہو، لیکن میں کیا کروں کہ تاریخ کا ابھی پہلا سوال مسلمانوں میں صداقت کا تاج پہنانے کے 2 ذرائع تھے. کچھ لوگوں کو صداقت کی سند مسلمانوں نے دی، کچھ لوگوں کو صداقت کی سند خدا نے دی. سبحان اللہ عجیب بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک موقع دنیا کا صادق و صدیق ایک طرف، سورہ مجادلہ کی صادقہ خاتون دوسری طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث سنائی جا رہی ہے کیا کہنے کہ یہ قول رسول ہے. کیا حدیث سنائی جا رہی ہے کہ ہم انبیاء کا کسی کے وارث ہوتے ہیں کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. صدیقہ کہہ رہی تم غلط کہہ رہے ہو. سبحان اللہ. بے شک بھئی صحابی تو غلط بیانی نہیں کرتے نا، لیکن یہاں صدیقہ صدیق کو کہہ رہی ہے تم غلط ہو. پھر تاریخ میں قول ہوتا ہے دنیا کی صدیقہ، دنیا کی صدیق. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. مشاعری بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک بے شک. ہم افراد کے کردار کو دیکھ نہیں جا رہے کہ کس نے کیا کیا. کیا کہتے ہیں. اصولوں کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. عدالت کا تصور مان لیں تو پھر ان کنٹرڈکشنز کو کیسے دور کیا جائے، بے شک. یہ کیسے سمجھا جائے کہ ایک